احباب کرام قدر، اسی کے ساتھ ہی بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے ادب و انکساری کے ساتھ ملتمس ہوں بلبل مدینہ، ہر دل عزیز ثنا خان مصطفیٰ جناب عزت مآب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، آپ گلہائے عقیدت و محبت پیش کر کے ہمارے قلب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم سامعین، ناظرین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی محبت سے بڑی عاجزانہ ریکویسٹ کروں گا کہ موبائل فون کو پلیز بند کر دیں۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوں، اپنا ذکر ختم نہ ہو۔ بڑی مہربانی ہوگی، کسی کو بہت ضروری ہے تو وہ ایک سائڈ میں بیٹھ جائے اور اپنے کام کرتا رہے۔ محفل میں بہت ہی معیوب لگتا ہے جب پڑھ رہا ہو کوئی اور سامنے موبائل پر بات کر رہا ہو، بہت معیوب لگتا ہے، اور یہ ادب کا تقاضا بھی نہیں۔ بڑا نازک ذکر ہے یہ، بہت توجہ سے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ادب نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم اہل محبت کے یہاں یہ رائج ہے کہ خوشی ملے تو ذکر حضور، غم آ جائے تو ذکر حضور، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ذکر میں جب خوشی میں ذکر کریں گے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشیاں بڑھ جائیں گی، ادملا ہو جائیں گی، اور غم میں کریں گے تو غم دور ہوں گے انشاءاللہ۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے، کوئی بھی رہے گا نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ہم نہ مریں، مرنا اور مر کر قبر میں جانا، پھر آگے معاملات بھی تو ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا میں ایسا دل لگا بیٹھے ہیں کہ بس یہی رہنا ہے اور جانا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کئی ہمارے احباب ہنستے کھیلتے چلے گئے۔ ہمارے رانا جاوید بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن اب ہمارے ساتھ نہیں۔ تو ایک دن یہ ایسا بھی آ جائے گا کہ ہم بھی مرحوم ہو جائیں گے، ہماری بھی قبر ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، قبرستان کا سناٹا ہوگا، وہاں کیا کام آئے گا؟ یقیناً اللہ اس کے محبوب کی محبت کمائے گی۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، شعبان المعظم، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الشعبان شہری، فرماتے ہیں کہ شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کے فوراً بعد عظیم مہینہ رمضان کا، اور رمضان سے پہلے یہ شعبان جو ہے نا، اس کے اندر شب براءت جو آتی ہے وہ بڑی نازک رات ہوتی ہے، بڑی نازک رات۔ فرشتوں کو فہرست دے دی جاتی ہے کہ اس سال تجھے کس کس کی روح قبض کرنی ہے۔ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اب اس سال کس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، رزق کتنا تقسیم ہوگا کس کو، کون بیمار ہوگا، کون شفا پائے گا، اس سارے معاملات سپرد کر دی جاتے ہیں فرشتوں کے۔ تو بڑا نازک مہینہ ہے اور بڑی نازک رات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ 15 شعبان المعظم کو مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 کر کے۔ پہلے 2 اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پھر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں یا 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک دو رکعت دفعہ پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے، اور پھر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے بندہ اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھ لیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ 14 کو بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ یہ نامہ اعمال پیک ہوتا ہے نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلا دن بھی روزے سے ہو اور آخری دن بھی روزے سے ہو، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیچ کے معاملات اپنے کرم سے معاف فرما دیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس شب کو ضرور حاصل کریں، اور کھیل کود تماشوں میں آتش بازی میں نہ گزاریے گا، اللہ کی عبادت میں گزاریے گا۔ آج ہم سب جمع ہیں ایصال ثواب کے لیے، ہمارے بھائی جاوید کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا تو جو چاہے تو ابھی من میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا میرے اسیوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ لا تقنطوا پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا، یا رب اے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب اے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا،
جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، اور جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ حضرت غوث اعظم جیلانی بڑے پیر وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم محبتیں کرنا ہی چھوڑ دیں، نہ ماں سے محبت کرے، نہ باپ سے کرے، نہ بچوں سے کرے، نہ مال سے کرے، نہ گھر سے کرے، نہ وطن سے کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کر اللہ کے لیے کر۔ اگر اللہ کے لیے کرے گا نا تو دکھ نہیں دے گی۔ بچوں سے محبت کر اللہ کے لیے، مال سے محبت اللہ کے لیے، ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے ہوگی تو دکھ نہیں دے گی۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو سنو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ داغ دہلوی بڑے کمال کے شاعر تھے، وہ تھے بھی نمازی، عام شعراء کی طرح نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کہ کونین میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ لا تقنطوا پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کچھ فرمائشی کلام کی لسٹ مجھے دی ہے۔ سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر شے کی جو اصل ہے وہ حضور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو کچھ بنا وہ حضور کے نور سے بنا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا کہوں، دن کہوں کہ آسمان کا سورج کہوں، کیا کہوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اے تو فیلی ہے سارے، وہ تو فیلی کبھی اصل کا مثل نہیں ہوتا، اور حضور کا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ رخ دن گیا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل ان کو کہا کیونکہ پھول کا عاشق جو ٹھہرا، بلبل پھول کا دیوانہ ہے، بلبل پھول کو دیکھتا ہے، اپنی معراج کو پاتا ہے تو پھر کو 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 کرتا ہے۔
بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سر میں جاں فضا. قمری پرندہ جو چمن میں سب سے اونچے درخت کو چنتا ہے پھر وہاں جا کر کوکتا ہے. دونوں اپنی اپنی معراج پر آئے. بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر میں جاں فضا. یاد رکھیے جب عقل عاجز آ جائے نا تو پھر حیرت شروع ہوتی ہے. جہاں عقل کام چھوڑ دے وہاں سے پھر حیرت شروع ہوتی ہے. اب دونوں باتیں کر رہے تھے. بلبل نے گل ان کو کہا تو قمری نے سر میں جاں فضا. تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. تو دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا خبرامت یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دوپہر 12 بجے کا وقت ہوتا ہے نا تو سورج اپنے جوبن پر ہوتا ہے. نصف النہار بہوائے کبرا مجال ہے کوئی سے آنکھ ملائے ایسا جوبن پر ہوتا ہے. اور 14ویں کا چاند کیسا پیارا گول سا روشن روشن ہوتا ہے نا. اب سنو. خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. یہ ہوتا ہے کام صوفیوں کا. چوٹ لگانا کہیں لگ جائے. لوہا جب گرم ہونا تب چوٹ مارتے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی کام کیا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچان. تو یہاں آیا کیوں؟ دنیا میں تجھے کیوں بھیجا گیا؟ اور یہاں آ کے سب بھول گیا. دن لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے. ارے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. اس کا کھاتا رہا اسی کے فرمان کو ٹالتا رہا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم تر سے سزا
بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد قبلہ سبحان اللہ. ان کا کلام کیا کلام لکھتے ہیں سبحان اللہ. ایسی لمیٹڈ اور گیدرنگ ہو نا سننے والے ہوں تب پڑھنے کا مزہ آتا ہے. عام محفل میں ایسے کلام بہت کم پڑھتا ہوں. جہاں لمیٹڈ گیدرنگ ہو سب سلجھے ہوئے ہوں سب سننے والے ہوں تب ایک کلام پڑھنے کا مزہ آتا ہے. میرے دادا مرشد کہتے ہیں کہ بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو اور خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے نا سنو نات سبحان اللہ. خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. اب یہ تین شعر نا کتاب بند ہے بہت توجہ سنیے گا. پہلا مصرع فارسی میں ہے کہ کجا ہم خاک افتادہ کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے کہاں ہم زمین پہ گرے پڑے
کجا ہم خاک افتادہ کجا تم عیش بالا کجا ہم خاک افتادہ کجا تم عیش بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی آقا کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو اور تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے حضور آپ ہیں نا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ قرآن تو یہ کہتا ہے اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں حضور ہیں تو تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے ہم تو کورٹ کچہری میں فوراً چلے جاتے ہیں وکیل کا خیال آتا ہے فوراً کورٹ آ جاتا ہے جو جج کے سامنے جو جناب وہ لڑتا ہے وہ وکیل کا معنی نہیں ہے وکیل کا مطلب ہوتا ہے کارساز کام بنانے والا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی اور کیا ہی اچھا کارساز نعم المولا و نعم النصیر تو میرے پیارے بھائیوں وکیل کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا ادھر کام بنائے گا کون تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو اور ہمیں امید ہے گناہگار ضرور ہیں سیاہکار ضرور ہیں لیکن ہیں تو ان کے نا اس لیے ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو ستم کارو سیاہ کارو جفا کارو خطا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں
اور ان کے جو مرشد تھے نا ان کا نام تھا ابو الحسین احمد نوری، یعنی کہ تخلص بھی نوری، نسبت بھی نوری. تو پھر کہتے یہ ہیں، یہ فنا فی الشیخ کی بات ہے. انسان مرید جو ہے وہ پیر کی محبت میں فنا ہو جائے، فنا فی الشیخ، وہ ایسا درجہ ہوتا ہے کہ پیر کو اپنے اوپر ایسا طاری کر لے. امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح جو عورتیں پرانے وقت پہ پہنتی تھی نا وہ خیمہ نامہ برقع، خیمہ نامہ جس کے اندر عورت چھپی ہوتی تھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے سال کی ہے، 20 سال کی یا 60 سال کی. آج کل تو تصور ہی نہیں رہا ہے نا. تو جس طرح عورت برقع خیمہ نامہ پہنتی ہے اپنے، اس طرح مرشد کو اپنے پر طاری کیا جائے، ہمیشہ ہر وقت مرشد کے ساتھ رہا جائے. تصور فنا فی الشیخ. آپ کہتے ہیں کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. بڑا پیارا شعر ہے. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. بڑھاپے میں آ کر ہڈیاں جواب دے جائیں گی. سچ کہہ رہا ہوں، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، بار بار آنکھ کھلتی ہے. جوانی والی نیند کہاں، جوانی والی طاقت بڑھاپے میں کہاں. کبھی کمر دکھتی ہے، کبھی یہ دکھتا ہے، کبھی وہ دکھتا ہے. آزا جواب دے دیتے ہیں نا. اے نوجوانوں، ہم جیسے نوجوانوں کے لیے، میں تو کہاں نوجوان تھا، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے حضور مفتی آدم نے بڑا پیارا لکھا کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان. ویسے بھی جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. جب امنگیں جوش پر ہوتی ہیں، جب دل بھی بڑا پرجوش ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ایسے میں سب کو مار وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ ہے عبادت، جوانی کی عبادت. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. حضور مفتی آدم ہند کے چچا جان، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن، ان کا لکھا ہوا کلام. عاشقوں کی پلاننگ دیکھیں، پلاننگ، ہاں پلاننگ دیکھیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ
دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی محبوب کسے کہتے ہیں محبوب کون ہوتا ہے محبوب کی شان کیا ہوتی ہے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں بھیجو جنت تو بول تو جس کو بولے وہ جنتی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر تو کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا کہاں پل صراط کہاں میزان کہاں کوثر یہ کوئی قریب قریب مقام نہیں ہوں گے یہ برسوں سینکڑوں برسوں کی راہ ہوگی کوئی کدھر پکارے گا کوئی کدھر بلائے گا کوئی ادھر بلائے گا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کہیں گے یار نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے یار نبی نفسی نفسی اذهبوا إلى غيري نفسی نفسی اذهبوا إلى غيري کہیں گے یار نبی اذهبوا کسی اور کے پاس جاؤ اذهبوا إلى غيري اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا انا صاحبکم میں ہوں اسی لیے میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی دعائیں امت
بدکار ورد لب ہوگی اور خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی کہے نا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے، کسی کو نہیں، جتنی کرنا یہاں کر، دارالعمل میں کر، دارالجزا میں ایک سجدے کی اجازت دے سوائے حضور کے، کسی کو نہیں سوائے حضور کے۔ اور وہ کیسا دن ہوگا کہ معبود ایک ہے تو عابد بھی ایک ہے، مسجود ایک ہے تو ساجد بھی ایک ہے، اور میرے اور آپ کے آقا سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں اللہ کی ایسی حمد کریں گے جو حضور کو القاء ہوں گے، جو کلمات آقا فرماتے ہیں مجھے کلمات القاء ہوں گے اور میں اس وقت اللہ کی ایسی حمد کروں گا کہ جو آج تک کسی نے نہ کی نہ کوئی کر سکے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور سجدے میں ہی جائیں گے اور سجدے میں ہی رہیں گے، سجدہ ہی ہوگا، بالآخر اللہ فرمائے گا محبوب سر تے اٹھا، مڑ سر تے اٹھا۔ حضور سجدے میں ہوں گے، سر حضور نہیں اٹھائیں گے، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، سوال کرو پورا ہوگا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ اور غلاموں، غلام ہے، غلام ہے، کہتے ہیں نا غلام ہے، غلام ہے، تو سنو غلام ہو، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی بام پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ آج ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ہم کو چھوڑیں گے نہیں، حضور وہاں بھی کرم فرمائیں گے، اللہ حضور وہاں بھی کرم فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت جو ہے نا وہ گناہگاروں کو سونگ سونگ کے پہنچے گی۔ جی حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ہجر میں آنکھیں ان کی کھو گئی، قرآن میں واقعہ موجود ہے، جب ان کے بھائی، جی تو جب ان کے بھائی پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی، اس وقت تو مصر کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، لیکن بھائیوں نے پہچانا نہیں، تو آپ پہچان گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، تو آپ نے کرتا بھیجا کہ جاؤ ان کو یہ دے دے، وہ لے کے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا مجھے اس میں سے یوسف کی بو آ رہی ہے، یہ چلے تھے لے کے ان کو نہیں آئی، اتنا راستہ ساتھ رہے ان کو نہیں آئی، آئی تو کس کو آئی؟ ان کو آئی جو بہت محبت کرتے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں یہ بات لکھ کر یہ بات کہی ہے کہ حضور کی شفاعت جو ہے نا وہ گناہگاروں کو یوں سونگ سونگ کے پہنچے گی۔ تو آج غلام ہے نا انشاءاللہ، غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، شرمان جی لڑ رہی ہیں میں جی ہیں تو کہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہیں یار، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت
مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سوڑیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں کہ ذرا خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایا، میں کہ ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اس پہ بھی چشم کرم، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ اٹھنا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار
سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جس کا مسلک جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا کو نظر سے تہوالا کرنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہوالا کرنا، تیرے صدقے تیرے صدقے آقا آقا تیرے صدقے ہے، تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا، جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا، جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا، تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا، جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، طبع اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام، ہوا بھی ایسے ہی چلتی تھی جیسے حضور کی طبیعت چاہتی، جیسے حضور کی طبیعت چاہتی ہوا بھی ایسے چلتی، طبع اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام، اور دوڑ کر دھوپ میں وہ ابر کا سایہ کرنا، دوڑ کر دھوپ میں وہ ابر کا سایہ کرنا، یہ تیری شان ہے، وہ کیا تیری شان ہے، اے آمنہ کے دلیتی، یہ تیری شان، یہ تیری شان، یہ تیری شان، سوڑیا یہ تیری شان، آمنہ کے دلیتی، ساری
امت کی شفاعت نے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت نے تنہا، یہ تیری شان ہے آمینہ کے ذریعتی، ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، بولتے رہو مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ہاں چشم کرم ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی، کسی پر کیسی کسی پر کیسی۔ بابا جی پیمانہ دیکھ کے ملتی ہے، ہاں پیمانہ ہو نہ مل جائے بڑھ زیادہ تو چل جائے گی۔ تو دنیا میں تو لمٹ کے ساتھ ہے، ہر ایک کو ایک جیسی نہیں، لیکن وہ وقت آئے گا، وہ دن آنا ہے کہ پھر سارے کہیں گے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا، کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے خدا کا کرنا، کرنا کرنا مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ میرے بھائیو عشق بتایا نہیں جا سکتا، عشق سمجھایا نہیں جا سکتا، عشق ہو جائے تو پھر مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدہ کبھی بیان نہیں ہوتا، مشاہدے کا تعلق ہی بیان سے نہیں، عشق عشق ہوتا ہے۔ کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا، یہ گداز عشق رسول ہے، جو نہاں ہو دل میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے۔ عشق بہت اونچی چیز ہے، جو عشق میں فنا ہو چکے ان کے معاملات ہی الگ ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی بے خود کیے دیتے گئے، بے خود سمجھتے ہو نا، بے خود نہیں سمجھا بھی، تھوڑا سمجھا دو۔ بے خود جب بندہ ہو جائے تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ بھی کرے لکھا نہیں جاتا، ہوش بھی نہیں،
جب بندہ ہوش میں ہے نا تو اس کا لکھا جاتا ہے، جو کر رہا، جو بول رہا، جو کر رہا، یہ لکھا جاتا ہے. اور اگر ہوش میں نہ ہو تو قلم ہی اٹھ گیا، ہوش ہی نہیں. میں نے کہا نا بات آگے کی ہے. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، واللہ میں ایسے اشعار، مجھے ایسے اشعار اس پر آتے ہیں کہ میں محفل میں کبھی پڑھتا نہیں. کیوں؟ اہل دل ہی یہاں نہیں کوئی، کیا کریں حال زار کی باتیں. یہ خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو خاص لوگوں میں ہی پڑھی جاتی ہیں، ورنہ یہاں تو ایک شعر پہ ایسے اشعار ہیں سبحان اللہ کہ بے خود کیے دیتے گئے انداز عجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. شیخ یحییٰ احمد منیری علیہ رحمہ مخدوم بہار، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی کتابیں مکتوبات کی شکل میں ملتی ہیں، یعنی کہ مکتوبات صدی، مکتوبات دو صدی، اس طرح سے مکتوبات ان کی ملتی ہیں. اور اتنے کمال کے بزرگ گزرے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا دفاع بھی کیا. اعلیٰ حضرت نے فتح شریف کی 9ویں جلد میں پورا رسالہ لکھا ہے ان کے دفاع میں. ایسے زبردست عارف باللہ تھا. وہ اپنی کتاب میں مکتوبات میں لکھتے ہیں، وہ بڑا کمال لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ معرفت ایک ایسی محبوبہ ہے کہ جس کو یہ پسند نہیں کہ اپنا جلوہ کسی کو دکھائے، چہرہ دکھائے. سمجھے بات؟ معرفت ایک ایسی محبوبہ ہے جس کو یہ پسند نہیں کہ اپنا چہرہ کسی کو دکھائے. البتہ کبھی کبھی طالبوں کو ایک جھلک دکھا کے چلی جاتی ہے، اور جن طالبوں پر اس جھلک کی برق گرتی ہے تو ان کا عالم ایسا ہو جاتا ہے کہ جب دیکھا نہیں تھا تو قرار نہیں تھا، اب دیکھ لیا تو قرار نہیں. یہ ہوتا ہے معاملہ. یہ کلام وارث پاک کے مرید ہیں بیدم شاہ وارسی، اور حضرت وارث پاک کی کیا شان ہے ان کے معاملات سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے گئے انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ. اب اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر
عرض ذرا سی ہے، ہر جگہ منہ نہ مار، ہر جگہ منہ نہ مار، ہر ایک سے نہ پی، پینا تو دیکھ تو صحیح کہ پینے والا جو پلا رہا ہے وہ خود بھی سنبھلا ہے کہ نہیں؟ جو پہلے ہی نہیں سنبھلا ہوا تجھے کیا سنبھالے گا؟ ہر جگہ مت جا، ذرا دیکھ پلانے والا کون اور پلائی کہاں سے جاری ہے۔ بیدن شاہ واسی نے بڑی کمال کی بات کر دی کہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، اور بغداد کا مکھانا اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مکھانا۔ کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے، کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے، اور سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ، سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ۔ اور میں وہ شوق سب میں اس بات پہ کھو بیٹھا، یہاں گوشت کھونا بنتا، بات ہی ایسی کسی اہل دل سے پوچھو۔ میں گوش و گواہ اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ کچھ اشعار سمجھنے والے ہوتے ہیں، بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ بھئی کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ قلب بیدم پکار اٹھا اور پکار لگا بیدم بیدم، بیدم شاہ واقعی کہتا ہاں ہاں بول سن رہا ہوں، بیدم بول تو صحیح سن رہا ہوں، اچھا سن رہا ہے تو سن، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے بھر جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا۔ یہ دل ہے ہی اسی کے دل، جھکتا ہی ادھر ہے۔ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا۔ میں ڈٹھو نہ کراں بیٹھی زاری، بیٹھی زاری بیٹھی میں جانی ہاں کہ میں آنی ہاں، جڑی گلاں ہے نا ہر کوئی دے بس دی گل نہیں۔ بھائی ہے مرد بات کر رہے ہیں مونس ہو کے، عام لوگوں کے جائز ہی نہیں، میں اور آپ کو میں آتی ہوں میں جاتی ہوں جائز نہیں، مرد کو جائز نہیں ہے کہ اس طرح بات کریں۔ لیکن یہ جس لیول کے لوگ ہیں نا، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، یہ جس لیول کے بندے ہیں نا وہاں یہ بات چلتی ہے۔ کیسے؟
ایک دن حضرت شیخ ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ اور بھانجے اور حضور غوث اعظم کے پیروں میں سے، ایک دن غائب ہو گئے، کسی کو ملتے ہی نہیں تھے، لوگ تھک گئے، ڈھونڈ کے ملے ہی نہیں، کہیں غائب، بہت ڈھونڈا تو دیکھا کہ مخنثوں کی محفل سجی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ لباس پہن کے بیٹھے ہوئے، لوگ گئے علی شاہ تشریف لائیے، یہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو مخنثوں کی محفل ہے، حضور تشریف لائیے، آپ آ جائیے، کہا میں مرد کا ہوں، جس کو قرآن مرد کہے، رجال لا تلہیہم، ہائے ہائے، تجارتوں و بیع عن ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے وہ مرد ہیں جن کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے وہ ہیں مرد، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں مرد، تو وہ اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم مرد ہیں ہی نہیں، ہم تو وہ لوگ ہی نہیں، یہ ان کی عاجزی ان کی ساری کا عالم ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکتی مکاواں، میں مکتی مکاواں، تو جتنے میں واری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایاں، لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایاں، کوئی دس تیڈ چو خبراں نہ آیا، کوئی دس تیڈ چو خبراں نہ آیا، نہ دسیا ٹھکانا کوئی جان دیواری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکتی مکاواں، میں مکتی مکاواں، تو جتنے میں ہاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، تو لجپال ساول، تو لجپال ڈھولا، تو لجپال ساول، تو لجپال ڈھولا، میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا، میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا، تو چنگیا تو چنگا، تو چنگیا تو چنگا، میں کو جی نکاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، ہے میں مکتی مکاواں، جتنے میں ہاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، حکیمہ طبیبان وسدی گل نہیں، حکیمہ طبیبان وسدی گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی گل نہیں، تو آ کے دکھا جا او صورت پیاری، آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری، جدوں نظراں نے تکیا رخ یار دا، جدوں نظراں نے تکیا رخ یار دا، مرز وددا گیا
شوق دیدار دا نبض پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پہ لبدے ہو کی ایس بیمار جو حکیمہ طبیباں دے وسدیے مرض داغار کوئی بھی حل نہیں بس تو آکے دکھا جا تو آکے دکھا جا صورت پیاری یا میرا ڈولا کراں بیٹھی ساری یا میرا ڈولا کراں بیٹھی ساری میں مکتی بکاوا تو جتے ہو میں غاری تو جتے ہو میں غاری سبحان اللہ. بات بنتی ہی تب ہے جب بندہ خود کو سلنڈر کرے تو جتیوں میں آج نکیل ڈلوا نکیل اور رسی دے دے ہاتھ جیسے چلانا چلا اب میرا اختیار نہیں تو بول بیٹھ تو بیٹھ تو بول کھڑا تو کھڑا تو بول کھا تو کھاؤں تو بول اٹھ تو اٹھوں تو بول سو تو سو جس کی پڑ جائے نا جو ہو جائے یرغمالی تو پھر وہ کہیں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ ہم کو کرم فرمائے یہ پیری مریدی ہے کیا سمجھ اس کو ہم نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے بڑا عجیب بنا دیا ہے آج کل تو بس پیر وہی ہے جو کرامت دکھائے دم کرے اور ٹھیک ہو جائے آج کل پیر وہ ہے پیر کا کام دم کرنا نہیں ہوتا پیر کا کام ہوتا اپنے مرید کو دوبارہ اس راستے پہ لے جانا اس جو سلسلہ توڑ کے آیا نا ذکر کا وہ دوبارہ جڑ جائے یہ ہوتا ہے کام بس اللہ رحم فرمائے حالات بڑے ناگفتگو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن رکھے روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو روز و شب جو شب رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا کہ ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگفت تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شگفت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھ کے قلم یوں گی جو لکھنا جانے کے فرش والے
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے کہ چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے اور دیکھ کر بولے جمال شہ والا دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب میرے آقا تشریف فرما ہے صحابہ کے جھرمٹ میں اور حضور کا دریا رحمت جوش پر ہے اور میرے آقا فرمانے لگے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے لگے حضور ابھی آپ نے فرمایا 70,000 جائیں گے حضور ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کریں تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو مجھ سے مانگ رہے ہو توبہ کرو اللہ سے مانگو میں کیا دے سکتا ہوں نا حضور نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ مانگ کیوں رہا ہے وہ کیا سمجھ کر مانگ رہا ہے میرے صحابی کا عقیدہ میرے بارے میں ہے کیا میرا صحابی مجھے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا سے مالک و مختار سمجھ کر مانگ رہا ہے تو حضور نے کہا اس رات عکاشہ تمہیں بھی شامل کیتا پر اللہ نے بھی یہ نہیں کہا محبوب کیا کر جنت میری اس کے محلات میرے یہ کیا بانٹ رہے ہو محبوب یہ کیا ہے نا میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے ہی نہیں میرا تیرا ہے ہی نہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے، تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے ڈھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی مرنا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نگال، تو کیوں بھلا جائے کسی غیر کے در بہر سوال، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی کہ بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی، اے وہ نظر آئے گی کوثر میں گئے کثرت کتنی، میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، غور تو کر ہے فترضا میں محبت کتنی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، غور تو کر ہے فترضا میں محبت کتنی، بخشوانے کو ہے بےتاب شفاعت کتنی، اے ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی، کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کعبہ جاں کا توجہ، کعبہ جاں کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف، حضور کا نام ہے، کعبہ جاں کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف، تو ساتھ ماں باپ بھی ہوں احباب بھی ہوں اور اخلاف، اور اسی عنایت پہ اٹھے شور یوں ہی، اس عنایت پہ یہی شور اٹھے اطراف، دیکھو 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 چور ہاتھ سے چھپا کر تیرے یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے
پہ جو انوکھا تیرا کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قریب ہے محبوب قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے مقام محمود اللہ اللہ واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری کہ اولی آخری سب حمد کریں گے تیری دوڑے سب جام بکف جام کو ہاتھ میں لیتے ہوئے دوڑے سب جام بکف بٹنے لگے میں تیری تو تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن کو ملے چھلکتا تیرا جس دن کو ملے چھلکتا تیرا طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع تو کرو بیت اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی کہ تیری سرکار دل میں لادا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی صدیق کا دل پر حیدر فاروق کا پیارا عثمان کا دلارا ہم سب کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا معتدل سنیوں کی فطرت معتدل سنیوں کی فطرت ہے کرتے ہیں چار یار کی باتیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے سب سے عالی گھرانے کے نور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام
تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا 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 ایک کیف ایک سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک سرور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے اعظم یہ مغفرت کی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 کے اور ہمارا علی علی ہم علی کے 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 ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار ناد علیا مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي حيدري 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 صديق قدر حیدر فاروق کا پیارا حیدر عثمان کا دلارا حیدر ہم سب کا پیارا حیدر حیدر الحمدللہ 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 میرا علیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم
نے محفل سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا 75 کی خیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے، چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سارے کلام پڑھ دیے، اب ایک ہی کلام رہ گیا، پڑھ دوں، ورنہ کہیں گے ایک نہیں پڑھا، تو میں وہ تانا سننا مجھے پسند نہیں ہے، جہاں اتنے پڑھے تو ایک پڑھ دیتا ہوں۔ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے مدد کی، ہاں مدد کی، ہاں مدد کی، تو نے قربان تیرے جب بھی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے، ہم کو بھی ہم کو بھی دے ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے ہاتھ، ہاں ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری، دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا کا مجھ کو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث و رضا تو مجھ کو، پھر مسجد نبوی کا دکھلا دے مینار خواجہ، پھر مسجد نبوی کا دکھلا دے مینار خواجہ، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا۔ دو شعر اور پڑھتا ہوں، یہ بھی کسی کے فرمائش ہے اور دل میں اشعار ان کی آ رہے ہیں اور شعری کمال ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، سچ ہی کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، یہ بھی سچ ہے کہ جہاں بھر پہ گئے سایہ تیرا۔ ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشے بز میں جنت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقا والنقا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بھائیو تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی، تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔